السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے کہ ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں کے اندر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اس کے بارے میں پیش گوئی کریں گے اور آپ کو وجوہات بتائیں گے جن کی بنا پر ڈالر کا ریٹ بڑھنے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو پچھلے ہفتے کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ڈالر کا ریٹ کتنی حد تک بڑھا اور نیچے آیا، اس کے بارے میں جو وجوہات ہیں اور کس بنا پر ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہم وہ ریزنز بھی آپ کو دیں گے تاکہ آپ لوگ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بات کر سکیں۔ تو چلیے دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کی دہائیوں کی مالی بد انتظامی، بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں، جو صرف $3 بلین سے زیادہ ہیں، جو 3 ہفتوں کی درآمدات کے لیے مشکل سے کافی ہیں۔ مہنگائی 31.5% تک پہنچ چکی ہے اور خوراک اور ایندھن کی قیمتیں بہت سے پاکستانیوں کے بس سے باہر ہیں۔ ملک نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ایک آنے والے ڈیفالٹ سے بیل آؤٹ کے لیے کہا ہے۔ بات چیت جاری ہے اور IMF مبینہ طور پر تکلیف دہ رعایتوں کا مطالبہ کر رہا ہے، جن کے اندر وہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو جتنی بھی امپورٹنگ اور ایکسپورٹنگ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ انکریزنگ کر رہا ہے، ان کے اندر مہنگائی کی طرف رجحان دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کے اندر ٹیکسز کو انکریز کیا جا رہا ہے، خاص کر بجلی اور جو گیس ہے اس کے اندر انکریزنگ کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستانی قرضے کے بارے میں اور آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں، پاکستان کا قرضہ $270 بلین تک بڑھ گیا ہے، اور ملک کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور اپنے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے $26 بلین سے زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس صرف $3 بلین موجود ہیں اور اسے مزید $23 بلین چاہیے IMF کے جو قرضہ ہے اسے ادا کرنے کے لیے۔ امریکہ نے مالیاتی 2024 کے لیے پاکستان کے لیے اقتصادی امدادی فنڈ کو دوگنا کر کے $82 ملین کرنے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان کے اندر جتنا بھی پاکستانی روپیہ ہے اس سال کے آغاز سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں نیچے گرے گا اور اس کی قدر میں 10% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق آج روپیہ $287.93 پر بند ہوا۔ یہ روپیہ کے نقصان کا لگاتار 7واں دن ہے، کیونکہ درآمدات کنندگان کی ڈالر کی مانگ کم غیر ملکی آمد اور عالمی جناس کی بلند قیمتوں کے درمیان برقرار ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں گا جو کہ بیہائنڈ دا بیک میرا اپنا اوپینین ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ جو بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ IMF نے جو مطالبہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $3 بلین جو قرض لیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی انکریز ہوگی اور آپ دیکھو گے کہ ڈالر کا ریٹ پھر وہی ریٹ پر واپس آئے گا جو کہ میری پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ مجبوراً ایسی چیزوں کو انکریز کریں گے اور ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کو ڈیکریز کر دیں گے کہ عوام چپ رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کو جو ہے انہوں نے نیچے لا دیا اور مہنگائی چینی ہو گئی، گھی ہو گیا، جتنی بھی درآمدات ہیں اس کے اندر پیٹرول آ گیا ہمارا جو ہے نا، وہ پیٹرول کو کم کرنے کے علاوہ جو بجلی ہو گئی اس کے اندر انہوں نے اچھی خاصی انکریزنگ کر دی۔ تو یہ تمام چیزیں کب واقع ہوئیں؟ جب پاکستان کو $3 بلین ملے۔ اب ایک سوال ہے جی، آپ لوگوں سے بھی سوال ہے کہ $3 بلین گئے کہاں؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان نے $26 بلین کا قرض ہے نا، اس کے علاوہ یہ $3 بلین کہاں گئے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ درآمدات بھی کروا سکے، اپنی ایکسپورٹنگ پر بھی لگا سکے، اور پاکستان کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو بیرونی ملک سے پیسے آتے ہیں اس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ تو چلیے آگے بات کرتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے دنوں اور ہفتوں میں روپیہ مزید کمزور ہونے کا امکان ہے۔
کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل غیر یقینی اور معاشی منظر نامہ تاریخ ہے۔ کچھ پیشگوئی کرنے والوں نے پیشگوئی کی ہے کہ روپیہ اس ماہ کے آخر تک 300 روپے فی ڈالر اور اگست کے آخر تک 310 تک پہنچ جائے گا۔ دوسرے زیادہ پر امید ہیں، توقع کرتے ہیں کہ روپیہ قریب کی مدت میں 290 فی ڈالر کے قریب مستحکم ہو جائے گا، کیونکہ حکومت اعتماد کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کو رغب کرنے کے لیے کچھ مالیاتی اصلاحات نافذ کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ 290 تک پہنچ جائے گا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 300 یا 310 روپے تک جو ہے اگست کے آخر میں پہنچ جائے گا۔ اب میری پیشگوئی اس میں ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے کیا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ جو یہ ہے کہ میں پاکستان میں ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی رسد کے بارے میں بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، خاص کر پاکستان کے بڑے درآمدی بل خصوصاً تیل اور دیگر ضروری اشیاء کے لیے ڈالر کی مانگ زیادہ ہے۔ پاکستان کی کمزور برآمدی کارکردگی بیرون ملک مقیم کارکنوں کی وجہ سے کی جانب سے کم ترسیلات اور محدود غیر سرمایہ کاروں کی وجہ سے ڈالر کی فراہمی کمی ہے۔ پاکستان کے پاس ڈالر پہلے ہی کم ہے اور اسے جو ہے نا پاکستان کے پاس ڈالر کم ہونے کی وجہ سے، پہلی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کم ہونے کی وجہ سے، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کا ذخائر کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کے پاس ڈالرز کم ہیں، تو جب بھی کوئی چیز امپورٹنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر ہمارا ٹیکس زیادہ لگتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی ملک کمزور ہوتا ہے، جو چیز اسے 5 روپے کے اندر ملنی چاہیے تھی، 5 ڈالر کے اندر ملنی چاہیے تھی، وہی چیز اسے 7 ڈالر کے اندر ملتی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ڈالر کم ہے، تو یہ نقصان ہوتا ہے، پہلا اور پہلی وجوہات ہے۔ دوسری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ادائیگیوں کے توازن کی صورتحال کیا ہے، اور پاکستان میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دائمی ہے، یعنی وہ برآمدات سے کمانے کے مقابلے درآمدات پر زیادہ خرچ کرتا ہے، یعنی کہ وہ برآمد پاکستان کے اندر ملک کے باہر بھیجنے کی بجائے ایکسپورٹنگ کی بجائے امپورٹنگ پر زیادہ توجہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے قرض لے کر یا غیر ملکی اثاثے بیچ کر پور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بھی چیز امپورٹ کی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ کی جاتی ہے اور ایکسپورٹ کم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان تمام خرچوں کو سٹیبل کرنے کے لیے یا تو قرض لے لیا جاتا ہے یا ملکوں سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ یہ بھیک کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بھیک مانگے اور اسے 2-3 بلین ڈالر دے دیے جائیں۔ اب پاکستان کا مالیاتی خسارہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وہ محصولات میں جو جمع ہونے سے زیادہ سرکاری اخراجات پر خرچ کر لیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سچ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے سرکاری افسران ہیں ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں، انہیں فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور غریب بندہ مر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں، آرمی کے اوپر خرچ ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ وہاں پر کرپشن ہولڈرز کے پاس، بڑے بڑے افسروں کے پاس خرچ ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ پاکستان کی معاشیات کے اندر تیسری بڑی وجہ جو میں بتا رہا ہوں یہ دوسری وجہ کہ پاکستان کے اندر درآمدات ایک تو زیادہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں کہ پاکستان کے امپورٹنگ کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں، پھر ایکسپورٹنگ کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 2 وجوہات۔ تیسری میں نے یہ بتا دی کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری اخراجات ہیں اسے زیادہ کر دیا جاتا ہے اور غریب بندہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دی جاتا ہے، اور اس کے قرض کے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ جو ہے اس کی ساکھ کم ہو جاتی ہے۔ ساکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری زراعت ہے، ہمیں کھاد نہیں دی جاتی، ہمارے دوسرے جو جتنے بھی پاکستان کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں۔ صرف یہی ہے کہ ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں، کسان کو وہ چیزیں مل نہیں رہی، بلیک آؤٹ کے اندر خرید رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ابھی آگے بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے بارے میں جو آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ ابھی بات کریں گے 4تھ پوائنٹ کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اس کے اوپر شرح سود کتنی ہے اور امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں، اور ان دونوں کو کمپیٹیٹ کریں گے اور ان کا موازنہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان میں مہنگائی کی شرح امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس سے روپے کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور درآمدات زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی امریکہ کے مقابلے میں کم شرح سود ہے، جس سے سرمایہ کاری کے آپشن کے طور پر روپے رکھنے کی کشش کم ہوتی ہے۔ یہ عوامل لوگوں کے لیے ایک ترغیب پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قدر کو برقرار رکھنے یا زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنے روپے کو ڈالر میں تبدیل کریں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے ڈالر کو سٹاک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بڑے سٹاکی ڈالر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافع کما رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد بات کریں 5ویں 6 پوائنٹ کی، تو سیاسی استحکام اور سلامتی
کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر بہت سے چیلنجنگ کا سامنا ہے، جیسے کہ دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد، شہری بدعنوانی اور اس کے ساتھ عدالتی بحران، فوجی بغاوت، سرحدی تنازعات وغیرہ۔ یہ عوامل سرکاری اور تاجروں کے لیے غیر یقینی صورتحال اور خطرے کا باعث بنتے ہیں، جو ڈالروں کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے روپے کے اندر قدر میں کمی آئے گی تو وہ اپنے پیسے ڈالرز کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ جتنے پولیٹیشنز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ اپنے پیسے کو وہ پاکستانی روپے کی بجائے ڈالرز کے اندر رکھتے ہیں، ریال کے اندر رکھتے ہیں، دبئی کے جو کویتی ہیں ان کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ بیرونی ملک رہتے ہیں وہ اپنے پیسے پاکستان کے اندر رکھنے کی بجائے باہر کی کنٹریز کے اندر رکھتے ہیں، تاکہ وہ پیسہ ان کا محفوظ رہے۔ جب بھی وہ پاکستانی کرنسی کے اندر تبدیل کریں تو ڈالر کا ریٹ جتنا مرضی آپ ہو تو انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات اور جغرافیائی سیاست کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کے اپنے اور پڑوسیوں اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات اکثر کشیدہ یا غیر متوقع ہوتے ہیں کہ پاکستان جیسے کہ بھارت، افغانستان، چین، سعودی عرب، ایران وغیرہ کے ساتھ یہ تعلقات وہ پاکستان تجارتی مواقع، سلامتی کے مفادات، علاقائی اور وغیرہ کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کسی نہ کسی وہ جتنے بھی ملک ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ ان کے مفادات کے اوپر بات نہیں کرتا، یا ان کی باتیں مانتا ہے صرف اسی شرح پر کہ انہیں پاکستانی امداد دیتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو ان تمام بنیادوں کے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف دباؤں کا سامنا کرتا ہوں۔ تو ابھی یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں آنے والے وقت کے اندر ڈالر کا ریٹ اوپر جانے والا ہے۔ IMF کا جو معاہدہ ہے اب بھی غیر تسلی بخش ہے، تاہم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ درمیانی مدت اگلے چند ماہ میں بحالی کی کچھ گنجائش باقی ہے، کیونکہ حکومت گورنمنٹ اور احتساب کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرتی ہے، جیسا کہ عالمی برادری پاکستان کو کچھ امداد اور ریلیف فراہم کرتی ہے۔ لہذا میں متوقع کرتا ہوں کہ روپیہ اس ماہ کے آخر تک 290 اور 320 ڈالر تک ہونے کا امکان ہے، اور اگست کے آخر تک 285 اور 295 کے درمیان تجارت کرے گا۔ بلا شبہ یہ میری رائے ہے جو میرے دستیاب ڈیٹا اور متعلق کے تجریب پر میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ آپ کو بتا چلوں کہ ڈالر اور سونے کے ریٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے سونے کا ریٹ وہ اس ماہ کے اینڈ تک یہاں پر اگست کے شروع کے اندر ڈالر کا ریٹ اور سونے کا ریٹ بڑھے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 28-29 تاریخ تک ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، اور پھر 3 سے 4 تاریخ تک ڈالر کا ریٹ بڑھتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ سونے کا ریٹ بھی بڑھے گا۔ اگر تو پاکستان کی درآمدات وہ کم ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹنگ پر پاکستان توجہ دے دیتا ہے تو آنے والے وقت کے اندر ڈالر کا ریٹ آپ دیکھو کہ نیچے آئے گا، لیکن اتنا زیادہ نیچے نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے 290 پر لاک ہو جائے، یعنی کہ 290 پر اسے کنٹرول کر لیا جائے، لیکن ایسے حالات دکھتے نظر نہیں آتے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، اور میں نے وجوہات بتائی ہیں جن کی بنا پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر ڈالر کا ریٹ کن وجوہات کی بنا پر نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں میرے حساب سے کافی ہیں آپ لوگوں کے لیے پورے ہفتے کے لیے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہفتے کے اندر صرف 1 یا 2 ویڈیوز آپ کو دیے ہیں، لیکن ایسی تسلی بخشوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آنے والے پورے ہفتے کے اندر ڈالر کا ریٹ اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے جب تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ کوئی بھی پاکستان کو امداد دی جاتی ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی IMF کی جو شرائط وہ منظور کی جاتی ہیں، یا مہنگائی بڑھتی ہے، تو پھر ہم دوبارہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی، لائک اور شیئر کریے کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹ کیا کریں یار۔